دیکھو میں آپ کو پنجاب کی حکومت کا ایک واقعہ سناتا ہوں. میں کو ایجوکیشن کے خلاف چیخ چیخ کے تھک گیا کہ یار کو ایجوکیشن کو ختم کرو. ابھی کچھ دن پہلے میں بہت بڑے عالم کے پاس بیٹھا ہوا تھا, میں ان سے سامنے رونا رو رہا تھا, حضرت یہ کو ایجوکیشن سسٹم تو ہمارے معاشرے کو کیا کر رہا ہے, تباہ کر رہا ہے. اب پی ٹی آئی سے کی حکومت آئی ہے تو کچھ عمران خان سے رابطہ کریں, علماء ان کو بولیں بھائی یہ اللہ کا واسطہ یہ سیٹ اپ کیا کرو, ختم کرو. تو انہوں نے پھر واقعہ سنایا پرانی کسی حکومت کا, پنجاب کی, میں نام نہیں لوں گا, کہ حکومت نے پنجاب میں جتنے بھی اسکول ایسے تھے جو کو نہیں تھے ان کو بھی کو کرنے کا فیصلہ کیا. تو علماء گورنمنٹ کے پاس گئے. اچھا حکومت نے کہا ہمارے پاس فنڈ نہیں ہے کہ ہم لڑکوں کے الگ اسکول چلائیں اور لڑکیوں کے الگ, فنڈ نہیں ہے تو یہ مجبوری ہے. تو کچھ علماء گئے حکومت کے پاس اور کہا کہ بھائی آپ کیا کر رہے ہیں کہ یہ غلط ہے, دیکھیں یہ تو نہیں ہے. تو اس نے کہا بھائی فنڈ کا مسئلہ نہیں ہے, تو ہم نے قوم کو الو بنانے کے لیے فنڈنگ کی بات کی ہے. بات یہ ہے کہ جو ہمیں فنڈ دیتے ہیں باہر والے ویسٹرن, ان کی پالیسی ہے کہ یہ فنڈ جب ملے گا جب لڑکے لڑکیاں, حالانکہ دیکھو اس کا تعلیم سے کیا تعلق, قرضے کہاں سے ملتے ہیں, آئی ایم ایف سے ملتے ہیں نا. تو یہ شرط لگائی ہوئی ہے کہ پیسہ اسکول کے لیے تعلیم کے لیے اس صورت میں دیا جائے گا جب لڑکے لڑکیوں کو اکٹھا بٹھاؤ گے. نہیں یاری میرا خیال ہے بات. تو اگر ہم یہ کو سسٹم ختم کر دیں تو باہر سے پیسہ آنا بند. پھر اس وزیر اعلیٰ نے یہ کہا کہ جس کا کھاتے ہیں چلے گی بھی, ارے بولو نا یار, اسی کی, صاف لفظوں میں کہہ دیا بھائی جس کا کھا رہے ہیں پالیسیاں بھی انہی کی, پیسے بھیک کی طرح ان سے لے رہے ہیں جو بھیک دے رہا ہے, تو پالیسی بھی اسی کی چلے گی نا. بالکل صحیح کہا. جب آپ بھکاری بن جاؤ تو پھر آپ کی اپنی کوئی پالیسی نہیں ہوتی. اور ان قرضہ دینے والوں کی سوچ پہ بھی لعنت ہے, ان کو تعلیم سے مطلب نہیں ہے. بھلے یہ کوئی شرط ہے بھائی تمہیں ایجوکیشن چاہیے تو تمہیں کیا ہے کہ دونوں کو اکٹھا بٹھاؤ. اس کا مطلب یہ کچھ کام یعنی مدد کے بہانے بہت ساری چیزوں پہ ہمارے کلچر پہ ڈاکہ ڈال رہے ہیں. ان کو پتا ہے کہ کچھ ان کی خدمت کرو اور اس کے بہانے بہت ساری چیزیں اپنی منواؤ ان سے. اس سے پتا چلتا ہے کہ وہ ہمارے فیملی سسٹم کو تباہ کرنے میں کتنے حساس ہیں کہ ان کا خاندانی نظام تباہ کرو. ان کے ہاں ڈاکٹر پیدا ہوں, انجینئر پیدا ہوں, مگر مہذب لوگ پیدا نہ ہوں, کیونکہ اسکولنگ پہ تو خرچ کر رہے ہیں لیکن ہمارے فیملی سسٹم کو بچانے کی بجائے تباہ کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کو ڈاکٹروں سے تکلیف نہیں ہے, ان کو اس سے ہے کہ یہ, کیونکہ یاد رکھو غیرت مند لوگ ہمیشہ خاندانوں میں پیدا ہوتے ہیں. جس کے نہ ابا کا پتہ نہ اماں کا پتہ, وہاں غیرت مند لوگ پیدا نہیں ہوتے. خاندان ہوتا ہے تو انسان کی پہچان ہوتی ہے نا. جب یہ سسٹم زنا پھیلے گا معاشرے میں تو خاندانی نظام برباد ہو جائے گا. جیسے وہ خود برباد ہو گئے تو وہ چاہتے ہیں کہ ہم بھی کیا ہو جائیں, برباد ہو جائیں. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہمارے وزیر اعلیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جس کا کھا رہے ہیں پالیسی بھی اسی کی چلے گی. تو کاش گھروں کی خواتین کو یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ جس کا کھا رہی ہو بھائی پالیسیاں بھی, ہائے 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 آہستہ بولتا ہوں, خواتین کے بارے میں جب بات آتی ہے آواز کیا ہو جاتی ہے, سلو ہو جاتی ہے, کیونکہ ہم بھی ایک شوہر ہیں, ٹھیک ہے, ہم بھی مجبور ہیں بھائی. تو پالیسیاں بھی کس کی چلیں گی, اور اس کی پالیسی کے خلاف جب ہوگا تو اس کو آنکھیں دکھانے کی اجازت بھی, بولو بھائی, ہوگی. تو جب ابا گیس بجلی کا بل بھی دے رہا ہے, ابا کرایہ بھی دے رہا ہے, گھر بھی ابا کا ہے بھائی, اور سارے خرچے کون اٹھا رہا ہے, ابا اٹھا رہا ہے, تو پالیسی کس کی چلے گی؟ اسلام کہتا ہے, اسلام تو نیچرل مذہب ہے نا, تو گھر میں پالیسی کس کی چلے گی بھائی, ابا کی چلے گی. تو جب پالیسی کے خلاف ہوگا تو ابا کو آنکھیں دکھانے کی اجازت بھی, بولو نا یار, ہوگی. کہہ رہے نہیں ہوگی, جی بات, آنکھیں دکھانے کی اجازت بھی ابا کو ہوگی. پھر ابا اگر بیٹے کو ٹیڑھی آنکھوں سے دیکھیں کہ بیٹا تجھے کمبخت تجھے کھلا کھلا کے اتنا بڑا مستنڈا بنا دیا, اب جو میں کہہ رہا ہوں وہ تو کر, بچہ نہیں کرے گا تو ابا ٹیڑھی آنکھوں سے اس کو دیکھ سکتا ہے.
ڈانٹ بھی سکتا ہے. پھر بچے کو یہ الاؤ نہیں ہے کہ مفتی صاحب کو فون کرے کہ میرے ابا مجھے ایسا کیوں کہہ رہے تھے. اگر وہ بچہ شکایت کرے گا تو اس کی مطلب ہوگا کہ بچے کی نظر میں باپ کی جو ڈیفینیشن ہے وہ یہ کہ وہ کھلا کھلا کے جوان کر دے, پلائے کھلائے, سارے خرچے برداشت کرے, مگر چلے گی کس کی؟ ہماری. تو یہ ڈیفینیشن غلط ہے, سمجھ رہے ہو؟ اس کو اپنی ڈکشنری میں تھوڑا سا چینج کر لو, تھوڑی سی کریکشن کر لیں, اس میں اضافہ کر دیں کہ سارے خرچے ابا اٹھائے گا, بوقت ضرورت آنکھیں بھی دکھائے گا. سمجھ رہے ہو؟ اور کبھی کبھار بھائی کبھی کبھار طبیعت سے چترول بھی بولو نا یار لگائے.